السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ناول آپا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں بیان کر رہی تھی پیپل کے پتوں کی نریشن، جو کہ لکھا ہے فرزانہ کھرل صاحبہ نے۔ اب چلتے ہیں اس کے لاسٹ پارٹ کی طرف۔ ان آہٹوں کو پہچان کے ارش کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ فی الوقت اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے کچھ دور، کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا، مگر اس کے وجود سے پھسلنے والی خوشبو کو شاید ٹھہرنا نہیں آتا تھا۔ پیچھے مت دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ گے، یہ ضرب المثل عام تھی۔ اور وہ لڑکی ان ہری بھیلوں کو، کبوتروں کے خالی دڑبوں کو، پرانے درختوں سے لپٹی امر بیل کو اور سامنے چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے بھی پتھر کی ہو چکی تھی۔ موسیٰ نے نمل کو گھر چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، پھر بھی تم اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہو۔ وہ جب پاکستان نمل کو لینے پہنچ چکا تھا تو تمہارا کیس واپس لینے کی خبر اس نے تب سنی تھی۔ ارش کو کسی بے چینی نے گھیرا۔ میں موسیٰ کی طرفداری اس کے اسٹیٹس یا اس کی دولت کے بنا پر نہیں کرتا۔ اس کیس کے سلسلے میں تمہارا ساتھ صرف نمل کی وجہ سے نہ دیا۔ موسیٰ جس قدر بھی مضبوط تھا، لیکن ماں باپ کی ضد اسے فیصلے کی کسی سولی پر لٹکا سکتی تھی، اور میں یہ کبھی بھی کسی طور نہیں چاہتا تھا ہیری کہ آنے والے کسی وقت میں نمل کو بڑی ددیا کے نام سے پکارا جاتا۔ وہ گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ ان ہلکی آنکھوں کا اضطراب واضح تھا۔ ارش نے نگاہ جھکائی۔ وہ اسے تا دیر دیکھتے رہنا چاہتا تھا، جو ددیا سے دیو مالائی قصے سنتے سنتے خود کو انہی قدیم داستانوں کا حصہ سمجھتی تھی۔ کافی باغوں کی طلسمی راہداریوں میں آوارہ پھرتی، یہ شہزادی جادوئی پتوں پر محبت نامے لکھ کر انہیں شہزادوں کی نظر کرنا چاہتی تھی، جو راستے میں کسی جادوگرنی کے ہاتھ لگنے کی صورت غائب ہو جاتے تھے۔ ہر بار شہزادی جب بیدار ہوتی تو وہ محبت نامے اپنے تکیوں کے نیچے پاتی۔ کیا کبھی یہ شہزادوں تک پہنچ پائیں گے؟ وہ ہر بار مایوس ہوتی۔ ارش مشکل ترین لمحوں کی زد میں تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ آدم بیزار سا بندہ کیا کسی کا ہو سکتا ہے؟ اس لفظ کسی میں خود کو نہ پا کر روح بیابان سی ہو جاتی تھی۔ اسے الٹے قدموں چلے جانا چاہیے، وہ یہ سوچ سکتی تھی، مگر اپنی محبت کو کسی سوئے ہوئے محل کے سپرد کرنے والی وہ لڑکی اب کسی کے سامنے پتھر کی ہو چکی تھی۔ رضا آج بھی اس جامد خاموشی کے لمحوں میں ددیا کے پرانے گیت اس لڑکی کی آواز میں سن رہا تھا۔ پیپل کے پتوں، یہ سن او جانیاں، ہم نے لکھی ہیں دل کی کہانیاں۔ پھر وہ کیسے مان لیتا کہ وہ لڑکی ایک لگژری گھر کی خواہش مند ہے؟ وہ اب تک بے یقین تھا۔ سونے کی صراحی چھوڑ کے اس شہزادی کا کسی مسافر کے ساتھ اپنی محبت میں جانا ہی اس داستان کی خوبصورتی ہے۔ وہ ہنسا اور ان اعصاب شکن لمحوں کو اپنی ہنسی میں اڑا دیا۔ اس نے رضا کا چہرہ دیکھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے نگاہ ملائی، کیسی محبت! وہ پیشانی کی ایک نمایاں سلوٹ کے ساتھ بولی، تم جانتی ہو ارش کہ محبت رضا حبیب کی کھڑکیوں سے لپٹی بیلوں میں بھی سانس لیتی ہے۔ یہ ہاتھ ان بیلوں کے مسیحا جو ہیں۔ اس نے ارش کا ہاتھ بس لمحہ بھر کو چھوا۔ ارش نگاہ ہٹا نہیں پائی۔ ضروری نہیں کہ وہ جادوئی پتے ہر بار جادوگرنی کے ہاتھ لگ جائیں، اکثر شہزادوں تک بھی پہنچ جاتے ہوں گے۔ وہ سرگوشی ارش کے بے حد قریب سے ابھری تھی۔ وہ کندھے کو چھوتا آگے بڑھ گیا۔ ارش جانے والے کو گہرے سانس بھر کے دیکھا۔ وہ آج بھی کانچ کے شیشوں سے صندل اڑا کے ان میں اس کے قدموں کی دھول بھرنا چاہتی تھی۔ آنکھوں کی سطح بھیگی۔ اب وہ اس کے لیے اپنے فیصلے سے پھرنا ناممکن تھا۔ شاید ضمیر انکل کو ددیا نے جواب ہاں میں دے دیا تھا۔ اس نے ایک مایوس کن سانس لیا۔ داستان کی خوبصورتی اب ختم ہو چکی تھی۔ تم یا کوئی بھی اور یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ارش میرے کنٹرول سے باہر ہے؟ وہ ہمارے خاندان کا اٹوٹ حصہ ہے، ہم اس کے ورثاء میں سے ہیں۔ نہ تو ہمیں اس کے فیصلوں سے اختلاف ہے، نہ ہی اسے ہمارے فیصلوں پہ اعتراض ہے۔ کیا یہ کڑک آواز ددیا کی ہی ہے؟ اس نے کتاب جھولے پر رکھی اور بے یقینی سے چلتی بیلوں سے ڈھکی ہال کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی اور ماتھا ٹکا کے اندر کا منظر دیکھا۔
حد کرتی ہیں بی، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ اس طرح آنن فانن نکاح پر لڑکی رضامند بھی ہوگی کہ نہیں؟ جواب میں آپ کی آواز تو آدھے محلے میں سنائی دی گئی ہوگی۔ وقت کی ماں نے حسب عادت کان چھوئے۔ ادھر لفظ نکاح پر اندر جھانکتی لڑکی کا دل حلق سے باہر آنے والا تھا۔ کیوں نہیں؟ میں تو چاہتی ہوں میری آواز پورا محلہ سن لے۔ میری ایرش جیسی فرما بردار سعادت مند اللہ میاں کی گائے پورے محلے میں ایک بھی ہو تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایرش نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شکر ہے سینگوں سے خالی تھا۔ میری بچی کے منہ میں تو زبان ہی نہیں۔ اس نے فوری زبان کو چھوا۔ ست شکر منہ کے اندر ہی تھی۔ صابر و شاکر زندگی کی تمام ڈوریاں میرے ہاتھوں میں تھما رکھی ہیں اور مجھ بڑھیا کا مان توڑ ہی نہیں سکتی۔ اور ددیا خاموش ہوئی۔ اب کوئی جملہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے بہو، کوئی اس طرح کے جملے تم ہی بتا دو۔ ہیں؟ ایرش نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کیا میں ان تمام خوبیوں کی مالک ہوں؟ یہ ایک بریکنگ نیوز تھی۔ چند جملے کیوں اماں؟ ایرش جیسی لڑکی کی تعریف میں تو زمین آسمان کے کلابے بھی کم ہیں۔ فی الحال تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کی ایرش نہایت تابعدار ہے۔ نکاح کے ساتھ بھلے رخصتی کر دیں، آپ کے کسی حکم سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ ردا کی اس بات پر رامز نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا تھا اور ایرش کا دل ردا کا سر پھوڑنے کو چاہا تھا۔ اندر سب کو اچانک مجھ میں وہ خوبیاں نظر آ رہی ہیں جو مجھ میں سرے سے ہیں ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی کہ یہ ددیا اور ان کی بہو بازار سے بھنگ پی کے تو نہیں آئیں۔ اس کی نگاہ رامز پہ پڑی جو کیس کے پاؤں دباتے ہوئے شادی کے گیت گنگنا رہا تھا۔ اسے کیس سے ہمدردی ہوئی کہ ددیا کے ساتھ شاپنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب بس کریں اماں، بچی پر اتنا بوجھ ہی کافی ہے، تائی نے خوب ہنس چکنے کے بعد کہا اور شاپنگ بیگ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جن محترمہ کی خوبیوں پر یہاں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ذرا ان سے بات تو کر کے دیکھیں۔ فرما برداریوں اور تابعداریوں کے دعوے اس ہال کمرے میں منہ چھپاتے پھریں گے، بالکل ددیا ہی کی طرح۔ وہ اس ادا سے مسکرایا تھا کہ ایرش نے اس کا سر بھی پاڑنا چاہا۔ خدا نخواستہ میں کاہے کو منہ چھپاؤں گی؟ ددیا نے اسے تیوری چڑھا کے گھورا جو عین کھڑکی کی رخ بیٹھا تھا۔ بس جالی کو گھورنے کی دیر تھی۔ اس لگژری گھر کے خواب دیکھنے والی کو ذرا بلائیں تو بھلے ضمیر انکل کی گنگاتی نہیں تھکتی، مگر وہ دیکھے گا وہ اس نکاح وکاح سے صاف انکار کر دے گی۔ رضا نے کرسی سے ٹیک لگا کے ددیا کو چیلنج کیا۔ ایرش کا سکتہ ٹوٹا، یہ کس قدر ریلیکس ہے، میرے بچھڑ جانے کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ اس نے چھوٹی انگلی سے کان کا کونا صاف کیا اور رضا کا سنجیدہ چہرہ حسرت کے ساتھ دیکھا۔ وہ ددیا کے دعووں کو ہال کمرے میں منہ چھپاتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اندر آ کے اس نے تائی کے سامنے پھیلے کامدار جوڑوں پر سنجیدہ سی نگاہ ڈالی۔ وہاں بیٹھتے ہی ددیا کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کل شام تمہارا نکاح ہوگا اور یہ تمہارے سسرال والوں کی خواہش ہے۔ اس سے یہ بات کرتے ہوئے ددیا کی نگاہ فرفر چلتے پنکھے پر تھی۔ ایرش نے بھی اپنے دھڑکتے دل کو بمشکل کنٹرول کیا، ورنہ ضمیر انکل کی اس خواہش پر دل حلق پھاڑ کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے کافی دیر بعد ذرا کی ذرا رضا کو دیکھا تو کیا اب رضا حبیب کی کھڑکیوں سے لپٹی بیلوں پر محبت مردہ ہو چکی ہے؟ اندر دل نے واحد تباہی مچائی ہوئی تھی۔ ایسا ہے تو ایسا ہی سہی۔ اس نے گردن اکڑائی، اسے رضا کی پیش گوئی کو جھٹلانا تھا، سو نگاہ جھکا کے سعادت مندی سے کہا جیسے آپ کی مرضی، ساتھ ہی سر جھکایا، آنکھوں کی نمی کہیں بھانڈا ہی نہ پھوڑ دے کہ وہ سنگ دل اسی پر نگاہ مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اب شام کو ردا کے ساتھ جا کے ہاتھ منہ صاف کروا آنا۔ ددیا کی اس بات پر ایک مشترکہ کہکا پڑا تھا۔ اس کا دل جلا۔ کل میرا فیصلہ سن کے ایسے ہی سب نے منہ لٹکا رکھے تھے اور آج خوشی کا یہ عالم؟ ایرش کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم ہمیشہ سے میرے اس گھر سے دفع ہو جانے کے خواہش مند رہے ہو تو سنو اب خوش ہو جاؤ۔ وہ کسی کام سے ددیا کے کمرے میں آیا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ لمبے گیلے بال اس کے شانوں پر پریشان تھے۔ اس کی آنکھوں کی لالی اور بوجھل پن بتا رہا تھا کہ وہ تمام رات جاگتی رہی تھی۔ رضا کے دل کو کچھ ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ جیسے ہوش حواسوں میں آ کر مسکرایا۔ وہ ایک پرانی بات تھی، اس کے بعد تو میں تم سے۔ وہ 4 قدم قریب ہوا۔ اب تم یہاں سے جاؤ رضا۔ وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے
قبل ہی گلابی چہرے کے ساتھ سلگ کر گویا ہوئی، تم ہاتھ منہ صاف کروا کر واقعی پیاری لگ رہی ہو، ورنہ تو پھول پتوں میں وقت گزارتے ہوئے تمہارا حلیہ کسی گرد آلود بھانڈ کی طرح ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنی جگہ جم کے بولا۔ وہ غصے سے پلٹنے لگی تو وہ سرعت سے مقابل آیا۔ کل تم نے کچن میں وقت سے کہا جاؤ رضا کی خبر لے آؤ۔ یہ الفاظ سن کے چائے کی طلب مٹ گئی تھی، اور میں کل سے اپنی خبر دینے کو بےتاب ہوں ایری۔ وہ تھوڑی دیر ساکت کھڑا اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ گیٹ سے ذرا دور گھوڑا باندھ کے آیا ہوں، تم سونے کی سراہی پھینک کر میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز مدھم اور فسوس خیز تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ بھی سرعت سے پیچھے ہٹی تھی۔ اب خبر لینے اور دینے کا وقت گزر چکا ہے رضا حبیب۔ وہ دروازے کی جانب لپکی۔ اف یہ رضا، اور باہر جاتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر اور باہر تک کسی نادیدہ شیشے کے ٹکڑے اسے پاؤں میں بری طرح چبھے تھے۔ اب تک نمل کیوں نہیں پہنچی؟ دلہن بنی ایرج نے کچھ چوتھی مرتبہ پوچھا تھا۔ تو مصروف ترین ددیا کچھ دیر کو اس کے پاس ٹکی۔ قریب کے تمام رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ گھر میں شادی والی چہل پہل تھی، تو ددیا کے بے حد اصرار پر اس نے مکمل اہتمام تو نہیں لیکن کچھ دلہنوں کا سا اہتمام کیا تھا۔ اس پر ددیا کے طعنہ بازی کہ سب کچھ تو تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، پھر یہ جھنجھلاہٹ اور بیزاری کیوں ہے؟ تمہاری خوشی کون ہے اور تمہاری ضد کون ہے، یہ میرے سوا کون جان سکتا ہے؟ ددیا نے اس کا سونا سونا روپ جی بھر کے دیکھا۔ فہد سے رشتہ تو محض خالہ کو نیچا دکھانے کے لیے اور موسیٰ کے برابر آنے کے لیے جوڑا جا رہا تھا۔ یہ تمہاری خوشی تو نہیں ہے نا ایرج؟ ایرج نے فوری رخ موڑا۔ یقین نہیں آئے گا لیکن تمہاری خالہ تمہاری پراپرٹی اس شرط پر دینے کو تیار ہوئی ہے کہ تمہیں شادی اس کی مرضی سے، اس کے انتخاب سے کرنی ہوگی، مگر موسیٰ اور نمل ایسا نہیں چاہتے۔ یہ فہد کا پروپوزل، تمہارا اقرار، تمہاری ننیال والے یہ قصہ سن کے باولے ہوئے جا رہے ہیں اور پاکستان آ کر کس کے گلے پڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے نمل کو بلایا ہی نہیں۔ اف، ددیا نے ایک ایسا بم پھوڑا تھا، یعنی میری سگی بہن اس موقع پر موجود ہی نہیں ہوگی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا رویلا پھوٹا۔ ددیا نے دلاسے تسلی کے بجائے نگاہ جھکا لی۔ ایک ہفتے بعد وہ تمہارے ولیمے پہ آئیں گے۔ وہ رونا دھونا بھول گئی کہ لفظ ولیمہ حلق میں اٹکا تھا۔ وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں کیا کچھ کھو رہی تھی۔ نکاح خوان اور گواہان نکاح پڑھانے آ رہے ہیں اماں۔ کیس نے اطلاع دینے کے بعد ایک دو چیزیں راستے سے ہٹائیں۔ ایرج کا ٹھنڈا وجود سن ہوا۔ کیا اس کے پاس رامز کھڑا تھا؟ اس نے جھکی نکاح کا زاویہ بدلا۔ وہ کتنے سالوں سے ہی گھڑی پہنتا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ کیا اس کا گواہ بننا ضروری تھا؟ نگاہ گڑی پر جم چکی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا شخص ہمیشہ جان لیتا تھا کہ وہ کن نگاہوں کی زد میں ہے۔ ماں ہوتی تو دل کا حال جان کر کسی ایرے غیرے کے حوالے نہ کرتی۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہنا چاہتے تھے۔ وہ نکاح خواں کی آواز پر سیدھی ہوئی۔ میں داستان کی خوبصورتی برقرار رکھنا چاہتی ہوں، تم گھوڑا یا بگھی جو بھی میسر ہے لے کر آؤ۔ وہ پہلو کے ساتھ کھڑے شخص سے بے آواز مخاطب ہوئی۔ ایرج، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ددیا کان میں گھسی۔ سکہ رائج الوقت بمع شرعی حق مہر کے۔ وہ گھڑی جان گسل تھی اور وہ فرشتے کی طرح اب بھی کندھے سے جڑ کے کھڑا تھا۔ رضا حبیب ولد حبیب اللہ، کیا تمہیں قبول ہے؟ وجود سے باہر دھڑکا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ جھٹ سے چہرہ اونچا کر کے ددیا کو دیکھا۔ ماں ہوں، دل کا حال جانتی ہوں۔ ددیا کی مسکراہٹ وجود میں روح پھونکنے جیسی تھی۔ مولوی نے وہ جملہ دوبارہ دہرایا۔ اب کہہ بھی چکو کہ قبول ہے۔ ددیا کی نرمی رخصت ہوئی تو اس نے جھٹ سے اثر اسبات میں ہلایا۔ ارے بیٹھو میاں۔ وہ رضا سے مخاطب ہوئیں۔ آپ نے مجھ سے کہا ہے ددیا۔ رامز جھٹ سے آگے بڑھا۔ وہاں مولوی سمیت سب ہی ہنس دیے۔ رونا تو صرف دلہن کو آ رہا تھا۔ سب نے اسے کس خوبصورتی سے بے وقوف بنایا تھا۔ نکاح ہو رہا ہے، لڈو نہیں بٹ رہے کہ آل لینے آ پہنچو۔ ددیا کا دھموکا خاصا زوردار تھا۔ یہ رضا، یہ اس قدر بے ایمان ہے۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا تو غصے کا ایک ریلا تھا جو سونامی سے کہیں بڑا تھا۔ پچھلے 2 دن اس نے جس اذیت میں گزارے تھے وہی جانتی تھی۔ کہا تھا نا یہاں کوئی لوٹ مار نہیں مچی کہ ایرج صاحب کسی کا بھی ہاتھ تھامے اور چل دے۔
اس کے لبوں سے چپکی مسکراہٹ۔ ایرش نے نگاہ موڑ لی۔ دلہن کم شیرنی زیادہ لگ رہی ہو۔ ردا نے ہنستے ہوئے اس کا گھونگھٹ گرایا۔ رضا کو تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی چبا جاؤں گی۔ رضا کا ہلکا قہقہہ شاندار تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، ہر طرف سے مبارک سلامت اور دعا کی آوازیں تھیں۔ اب وہ باری باری سب سے گلے مل رہا تھا۔ مجھے نہیں گھونگھٹ اوڑھنا۔ اس نے دوپٹہ پیچھے سرکایا اور کھڑی ہو گئی۔ ہائی، اس کو خال گوری کی کھڑکی سے چھپ کے جھانکنا مار گیا۔ وہ سب اس کی خوبیاں کہاں بیان کر رہے تھے؟ وہ سو اسے ہر صورت ددیا کا حکم ماننے پر اکسا رہے تھے۔ جانتے تھے وہ کہیں کھڑکیوں کے پاس ہی ہوگی۔ ارے رکو ایرش، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ددیا نے اس کی کلائی تھام لی اور وہ اپنی سہیلی، اپنی غمخوار ماں جیسی ددیا کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے لمحے منظر بدلا۔ دلہن کا رونا دھونا، ددیا کی منت سماجت۔ وہاں دلہا کی ماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ لو جی، آپ کو اپنا گھر بار مبارک ہو۔ ردا نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ وہ ددیا کی ہزار منت سماجت کے بعد رخصتی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ یہ سب اس نے بھی میرے ہی حکم پر کیا ہے، اب رضا سے جھگڑا مت کرنا۔ ددیا نے رخصت کرتے وقت التجا کی تھی۔ ددیا نے 100 طرح سے اسے یقین دلایا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس ایک کمرے کو کوئی کیسے گھر کہہ سکتا ہے؟ وہ بلند آواز کے ساتھ بولی کہ رضا اندر آ رہا تھا۔ بیوی کے لیے شوہر کا ایک کمرہ بھی پورا جہان ہوتا ہے ایرش رضا۔ ردا ہونٹ پھیلا کے مسکرائی۔ ایرش نے اسے پہلو بدل کے دیکھا کہ اسی کا ادا کردہ جملہ دہرایا گیا تھا۔ ارے یہ بخت بس ایک بیگ ہی لے کر آئی ہے۔ ردا کی نگاہ بھی پھر وہاں دھرے بیگ سامان کی طرف گئی۔ کیونکہ یہ کمرہ ہے، گھر نہیں ہے، یہاں ٹرک بھر کر سامان لانے کی حماقت کون کر سکتا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ رضا نے پلٹ کے دیکھا۔ اس کی دلہن زبان کے ہتھیار تیز کیے بیٹھی تھی۔ مجھے کیس نے سمجھا دیا تھا کہ بیویوں کی بات پر سیریس نہیں ہوا جاتا، انہیں بکنے جھکنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ بات کر کے وارڈروب کی جانب بڑھا۔ ہائے، وہ دھک سے رہ گئی۔ کیس نے کب؟ یہ تو خود اس نے اسی کمرے میں کھڑے کہا تھا۔ اور جہاں تک گھر کی بات ہے تو میں انکاری تو نہیں، محبت کے ساتھ کہتا رہوں گا، بنا لوں گا۔ اب منہ پھاڑ کے انکار کر دوں تو یہ ایک کمرہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا جو منہ کھول کے بیٹھی تھی۔ آخر مجھے دوسروں کے معاملات میں بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ ہمیشہ بعد میں پچھتاتی تھی۔ باقی سامان صبح لے آؤں گی۔ وہاں خراب صورتحال بھانپتے ہوئے ردا کھسکنا چاہتی تھی۔ پلیز باقی سامان اس کے کمرے میں ہی رہنے دینا، کون سا 7 سمندر پار آئی ہے؟ رضا نے بآواز بلند کہا کہ ردا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ وہ صوفے سے تنتناتی ہوئی اٹھی۔ جہاں میرے سامان کی گنجائش نہیں، وہاں بھی میں بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے بیگ پر جھپٹی۔ وہ وارڈروب بند کرتا لپک کے اس کے سامنے آیا، بیگ ہاتھوں سے چھینا۔ ایک لگاؤں گا، خبردار جو کمرے سے باہر جانے کا سوچا بھی تو۔ وہ واقعی غصے میں تھا۔ اف، اس کو ایک دھکا لگا۔ ہائے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس قدر فضول گوئی کی عادت کیوں تھی یا اللہ؟ یہ ساری باتیں ردا کے لیے تھیں، مجھے مت سنائیں۔ وہ کندھے اکڑا کے اور بھنا کے گویا ہوئی۔ ردا کے لیے ہی کیوں؟ اب تمہارے فرمان ہر بیوی پر لاگو ہوں گے۔ وہ بھی ماتھے پر بل ڈال کے روبرو آیا اور اسے توجہ سے دیکھا۔ گزشتہ رات جدائی کے صدمے میں آنسو بہاتے گزاری ہے تم نے، اب میری دلہن بنتے ہی کیسے شیرنی بن چکی ہو؟ رضا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون سی دلہن؟ وہ ناک منہ اور تیویاں چڑھائے بولی۔ میں اس آنن فانن کے نکاح کو شادی نہیں مانتی۔ وہ لہجے میں بیزاری سمیٹ کے بولی۔ وہ ٹھٹک کے چونکا اور ایک دم سنجیدہ ہوا۔ تمہیں آنن فانن نکاح پر دکھ ہے یا مجھ سے نکاح پر دکھ ہے؟ وہ ہلکی آواز میں سرد مہری سے گویا ہوا۔ میں پہلے والا نکاح بھی ددیا کے حکم پر کر رہی تھی اور تم سے بھی انہی کے کہنے پر ہی کیا ہے، مطلب بس ایسے ہی سر ہل گیا۔ وہ ذرا دھیمی پڑھی۔ واہ، کیا شاہانہ ملال تھا! بس ایسے ہی سر ہلا دیا تھا، تم مجھ پر تپنے کے بجائے اپنا سر پھوڑو۔ وہ بھی انوکھے مزاج کے حامل تھا۔ اپنا سوٹ اٹھا کے واش روم میں گھس گیا۔ جب واپس آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ جانتا ہوں کہ ضد اور ہر دھڑمی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود کو اونچا دکھانے کے لیے مجھ سے جدا ہونا بھی گوارا تھا۔ رضا نے اس کا سامان اٹھایا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی کہ میرے سامان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بیگ اس سے چھیننا چاہا، رضا نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تمہارے سامان کو بھی ہاتھ لگاؤں گا، اور اس نے بیگ دوبارہ بیڈ پہ رکھا، پھر اس کا سرخ چہرہ غور سے دیکھا، اور تمہیں بھی، وہ مدھم مگر سخت آواز میں بولا۔ منہ دھو رکھو، اس نے رخ بدل لیا۔ ابھی دھو کے آیا ہوں یار۔ وہ گھوم کے دوبارہ سامنے آیا تو نہ غصے میں تھا نہ سنجیدہ۔ کبھی کیس اور ردا کے جھگڑے تمہیں محبت سے متنفر کرتے تھے تو پرندوں کے پر اس محبت سے بہتر لگتے تھے جو ساری زندگی چپ چاپ کسی کتاب میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی نمل اور موسیٰ کی لا تعلقی پر تم محبت کو جھٹلانے لگتی تھیں کہ وہ سونے کی سراہی میں محفوظ رہ کر بس سانس لیتی رہے۔ اپنی اس خیالی داستان میں سے تم نے مجھے نکال دیا تھا ایرش۔ یقین کرو، نکاح کے بعد میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی مجھے رضا کی دلہن کے لیے ایک بہت بڑا گھر بنانا تھا، بالکل ویسا جس میں کبھی وہ اپنے مما پاپا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اسے زندگی کی ہر وہ آسائش دے کر اپنانا چاہتا تھا جس کی وہ عادی تھی۔ وہ خاموش رہا اور اسے دیکھا جو ڈبڈبائی نگاہوں کے ساتھ فرش کو تک رہی تھی۔ یہ ددیا کا حکم تھا جو میں ٹال نہیں سکا کہ انہوں نے ہمیں ماں باپ سے بھی بڑھ کے چاہا۔ میں نے انکار نہیں کر سکا ایرش۔ اس نے ایرش کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کی جو اس نے فوری چھڑوا لیا۔ ددیا ایک کہانی سناتی تھی۔ شہزادی کو دیو اڑا لے جاتا تھا اور سمندر کے دوسرے کنارے پر ایک پھول میں قید کر دیتا تھا۔ وہ شہزادے کا انتظار کرتی تھی، وہ کشتیوں کا انتظار کرتی تھی۔ محبت اس انتظار میں تھی اور محبت اس کشتی پر سوار تھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کے ہنسا۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو؟ اب اس نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، شانوں پر بکھرے بالوں کو نرمی سے اپنی مٹھی میں لیا اور مسکرایا۔ محبت پرندوں کے پروں میں ہے، سونے کی سراہی میں ہے، کہیں پیپل کے پتوں میں چھپی ہے، کہیں پیتل کے تھال میں رکھی ہے، اور تو اور دیے کے لو تک میں ٹمٹماتی ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ بس ایک وہاں نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اس قدر سحر انگیز لہجہ وہ مانتی تھی وہ بلا کا خوش آواز ہے۔ محبت ایک دھڑکتے ہوئے دل میں بھی ہوتی ہے، ایک سانس لیتے وجود میں بھی ہوتی ہے۔ اس نے فسوس خیز سی سرگوشی کی۔ ایرش نے اسے گھورنا چاہا، پھر جھیپ کے نگاہ جھکا لی۔ آج اسے بھی گھورنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ تم وہ ساری کہانیاں جو ددیا سے سنتی آئی ہو، سنبل امپلتاس اور پیپل کے پتوں پر لکھتی رہیں، اور میں وہ ساری کہانیاں جو اپنے دل سے سنتا رہا وہ اپنے دل ہی پر لکھتا رہا۔ یہ محبت نہیں ہے کیا؟ اس نے اپنی پہنچ سے دور ہوتی اس لڑکی سے تائید چاہی تھی۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے نفی میں سر ہلاتی کھڑکی کے قریب آئی۔ رضا اپنے پہلوؤں پر ہاتھ دھر کے اسے دیکھتا رہ گیا جو پھر سے کسی داستان کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے کندھے اچکا کے نگاہ ملائی اور کھڑکی کھول دی۔ دیکھو محبت رضا حبیب کی کھڑکیوں سے لپٹی بیلوں میں سانس لیتی ہے۔ وہ الگ مزاج کی تھی۔ وہ محبت کو اشعاروں اور داستانوں میں تلاشتی تھی۔ اسے ہجر عزیز تھا۔ وہ انتظار کی شیدائی تھی اور اس قدر پاگل کہ سمندر کے دوسرے کنارے کسی پھول میں قید ہو کے ایک رضا نامی شخص کی کشتیوں کا انتظار کرنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا کنارہ کوئی پا سکا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑی۔ اس نے رشتوں کی بدصورتی کو محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی کے گھر میں رہ کر زندگی کروشیے کی نوک بن جاتی ہے جس پر دوسروں کی مرضی کا دھاگا چڑھتا ہے اور اترتا ہے۔ اس نے ددیا کے پاؤں کی تھکن میں زندگی کی حقیقت کو دیکھا تو خود کو پیڑ پتوں میں گم کر لیا۔ وہ اپنے محل نما گھر سے نکلی تو ددیا کی داستانوں کی شہزادی بن گئی جو محل کی کھڑکیوں سے لگ کر جنگل میں جانے والے راستوں کے بھید پانا چاہتی تھی۔ رضا نے آگے بڑھ کے کھڑکی کے پٹ بند کیے۔ ہوا نے پیتل کے تھال پر سے ریشمی رومال اڑا دیا تھا۔ پیپل کے پتے اڑ چکے ہیں ایرش، آؤ اب میں تمہیں دل کی کہانیاں سناؤں۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کے چلا۔ وہ ہونٹ گول مول کر کے ایک ذرا رازداری سے مسکرائی۔ وہ جادوئی پتے آج بھی جادوگرنی کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ رضا نے چند مشکل سانس لیے اور اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ شہزادے آج پھر نا امید بیٹھے ہوں گے۔
وہ جھینپ کے ہنس دی۔ اب گنگ کھڑے رضا کو یہ کام کرنا تھا کہ اپنی اس مشکل ترین بیوی کو بس بستر سے تکیہ اٹھا کے دکھانا تھا کہ دیکھو ارش، یہاں پتے نہیں ہیں، وہ شہزادوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اگر اس لڑکی کے لیے زندگی داستانوں میں خوبصورت تھی تو وہ بھی کسی داستان کا حصہ بن جانا چاہتا تھا۔ یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔